اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی، حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اور آپ سب کا ہمارے اس چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بعض ایسی خصوصیات کہ جو ان کو دیگر امہات مومنین سے جدا کرتی ہیں، جس پر جواب کے لیے چند سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، جس کے جواب کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے عزیز مہمان خاص حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید معراج مہدی رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم آپ کو ان سے روشناس کراتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے اس چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے، شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور ناظرین اور سامعین کرام بہت ہی مستفید ہوتے ہیں آپ سے، اور ان کی خواہش رہتی ہے کہ آپ یہاں پر بیشتر تشریف لائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ مولانا صاحب، جیسا کہ موضوع ہم نے بیان کیا ابھی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بعض ایسی خصوصیات کہ جو ان کو دیگر امہات مومنین سے جدا کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں، تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہی بن جائے گا کہ وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیگر امہات مومنین سے ممتاز کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بے شمار ایسی خصوصیات ہیں جو آپ کی شخصیت کو دیگر تمام خاتون سے، تمام ازواج رسول سے الگ اور منفرد بناتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ خصوصیت، وہ صفت، وہ قابلیت یا وہ پہلو فضائل کا، کرامت کا کسی اور زوجہ رسول کو حاصل نہیں ہے۔ بے شمار ایسے خصائص، خصوصیات ہیں کہ جن کو علماء کرام نے کتابوں میں بیان کیا ہے، اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انہی صفات میں سے، انہی خصوصیات میں سے آج ایک خصوصیت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو ابتدائی خصوصیات ہیں، اور خاص طور سے نبی کریم کی زندگی سے وابستہ خصوصیات ہے۔ چونکہ ازواج کی بات ہو رہی، لہٰذا میں شادی کے پہلے کی خصوصیات نہیں چھوڑنا چاہتا، چونکہ وہ خصوصیات جو تقابلی انداز میں ہو جائے زوجہ رسول جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا دیگر ازواج رسول سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شادی کے درمیان ہی کے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اگلے اس میں تشریف لائیں تاکہ اس پر بھی جو ہے وہ ناظرین کرام ہماری کچھ سماعت کر لیں۔ تو جو یعنی زوجیت نبی کریم میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی خصوصیات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اول زوجہ، سبحان اللہ، نبی کی پہلی زوجہ ہے۔ سبحان، یعنی زوجیت میں آتے ہی جو سب سے پہلا امتیاز، جو سب سے پہلی خصوصیت جناب خدیجہ کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی پہلی زوجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنی ازواج ہیں، جتنی بیویاں ہیں نبی کریم کی، کسی کو یہ امتیاز نہیں ہے کہ وہ نبی کی پہلی زوجہ ہو۔ سبحان، یعنی نبی کریم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے پہلے کسی خاتون سے شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ جتنی شادیاں ہوئی ہیں یا جتنی خاتون آپ کی زوجیت میں آئی ہیں، سب کی سب جناب خدیجہ کی وفات کے بعد آئی ہیں، لہذا سب سے پہلی زوجہ، یعنی وہ خاتون جو نبی کی زندگی میں زوجہ بن کے آئی، سب سے پہلے وہ جو خاتون جو زوجہ بن کے آئی ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی معمولی امتیاز نہیں ہے، جی جی بے شک، یعنی جناب خدیجہ کو منفرد کرتی، کوئی چاہے بھی تو نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس امتیاز میں کوئی شریک نہیں سوائے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یعنی پہلی زوجہ نبی کریم جناب خدیجہ، یا دوسرے لفظوں میں کہوں سب سے پہلی ام المومنین، سبحان اللہ، جہاں سے ام المومنین کی ابتدا ہوگی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر شخصیتیں، دیگر ماہیں اس میں شریک ہو جائیں گی، لیکن ابتدا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوگا۔ لہٰذا جب امہات کو سلام کریں تو ہمارے فریضہ بنتا ہے سب سے پہلے جناب خدیجہ کو سلام کریں ماں کی حیثیت سے۔
سبحان اللہ ماشاء تو پہلی خصوصیت، اور اسی خصوصیت سے وابستہ ایک خصوصیت اور بھی ہے. یہ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ آپ سب سے پہلی زوجہ رہی، اللہ. جی یعنی منفرد، آپ سے پہلے کسی زوجہ سے آپ نے شادی، کسی خاتون سے شادی نہیں کی. دوسری صفت یہ کہ جب تک آپ باحیات تھیں، سبحان اللہ. یعنی جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا باحیات تھیں، ایک دو دن نہیں، جی قریب 25 سال. ماشاء اللہ. ایک دو دن ہے کہ چھوٹا سا عرصہ ہوتا ہے، 25 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. جی جی بے شک. یعنی بعثت سے 15 سال پہلے، اعلان رسالت سے 15 سال پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے عقد ہوا، اور اعلان رسالت کے 10 سال کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی. تو 10 سال ادھر کے اور 15 سال ادھر کے، یعنی 25 سال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نبی کی زوجیت میں تھی. سبحان اللہ. اور یہ 25 سال میں جب تک آپ باحیات تھی، نبی نے کوئی دوسری شادی سبحان اللہ. نہیں کی. اتنے 25 سال صرف اور صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے زندگی گزاری. جی، لہٰذا جو لوگ نبی الزام لگاتے ہیں کثرت ازواج کا، وہ دیکھیں جی جی بھائی، جس وقت ابھی نبی کریم جوان ہے، جوانی میں لوگوں کو زیادہ شادی کی ضرورت ہوتی ہے، یا زیادہ ہوتا ہے. اگر خدا نہ کردہ ایسا ہوتا تو اس پیریڈ میں نبی کریم کی بیویاں بہت ہوتی. سبحان اللہ. لیکن عین جوانی میں صرف ایک خدیجہ سلام اللہ علیہ. اسی لیے صاحب بدایہ و نہایہ فرماتے ہیں، من کراماتہا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کرامات میں سے یہ ہے، ان کے خصائص میں سے یہ ہے، ان کی خصوصیت میں سے. کیا خصوصیت میں؟ انہو یعنی نبی کریم نے لم یتزوج قبلہا. سبحان اللہ. یہ خصوصیت ہے جناب، یہ ایک امتیازی کرامت جناب خدیجہ کی ہے یہ، کہ ان سے پہلے نبی کریم نے کسی خاتون سے شادی نہیں رچی. سبحان اللہ. یعنی زوجہ بن کے اگر کوئی خاتون نبی کی زندگی میں آئی، وہ تو جناب خدیجہ سلام ایک. اس کے بعد بیچ میں ایک خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ کسی کی لہا ولد اولاد، ان کے لیے اولاد تھی جو کسی خاتون. خیر میں یہ امتیاز یہاں پہ نہیں پیش کرنا چاہتا، کیونکہ زوجیت کے ہی امتیاز پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ایک خصوصیت یہ کہ ان سے پہلے قبلہا کوئی خاتون نبی کی زندگی میں نہیں آئی. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ فِي حَيَاتِهَا عَلَى حَيَاتِهَا، اور جب تک وہ آپ زندہ رہی ہیں آپ نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی. سبحان اللہ. یعنی تک زوجہ رسول جناب خدیجہ تھی، پہلی زوجہ رسول بھی تھی، تک زوجہ رسول بالکل عین ہی شباہت مولا کائنات کی ہے، سبحان اللہ. کہ مولا کائنات کی سب سے پہلی زوجہ جناب فاطمہ ہے. یعنی جناب فاطمہ پہلی خاتون ہے جو مولا کائنات کی زوجیت میں زوجہ بن کے آئی ہیں. اور جب تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بحیات رہی، مولا کائنات نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، سبحان اللہ. کوئی خاتون ان کی زندگی میں نہیں آئی. بالکل عین شباہت، دونوں کی زندگی ماں اور بیٹی کی ایک جیسی. سبحان اللہ. جب تک ماں جناب جناب خدیجہ سے پہلے نبی نے شادی نہیں کی، اور جب تک جناب خدیجہ بحیات رہی نبی نے کوئی دوسری شادی نہ کرنا کس بنیاد پہ تھی؟ احترام کی بنیاد پہ تھا. تو یہ یہاں پہ اگر میں عرض کروں، بالکل بہت عرض کریں، بہت اچھا سوال ہے کہ نبی کریم نے جناب خدیجہ کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، یا مولا کائنات نے. تو یاد رکھیں بہت سے وجہ ہو سکتی، بہت سے سبب ہو سکتے، دینی، اعتقادی، اخلاقی، بہت سے ہو سکتے ہیں. میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، دینی، جذباتی، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. لیکن میں ایک انسانی اور سماجی اعتبار سے ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سماج میں اس کو دینی رنگ نہیں دینا چاہتا، وہ سبب کون سے سبب ہوں گے، دینی وجہ یہ وہ، اگر سماجی پہلو سے بھی دیکھیں، اگر خاتون ایسی آئے کہ جو مرد کو مطمئن کر دے اور مرد کے شانہ بشانہ رہے، اس کے مقصد کو سمجھے اور اس کی ذمہ داریوں کو پوری کرے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی مرد اس کی زندگی میں کسی عورت کی ضرورت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی وہ آنے والی خاتون مقصد کو سمجھے اور اپنے شوہر کی اس مقصد میں مددگار ہو. چنانچہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رخصت ہو کے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی، اور مولا کائنات سے نبی کریم نے سوال کیا
या अली कैफा वजदत फातिमा, सुभान अल्लाह। फातिमा को आपने कैसा पाया। तो मौला कायनात ये नहीं कहा ये जैसा कि हम लोग हमारे समाज में होता है, ये खूबी ये खूबी ये खूबी ये खूबी। मौला कायनात ने एक जुमला कहा है और वही मेयार है, वही मिलाक है जी। नेमल औन फी ताकतिल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने फातिमा को अल्लाह की इबादत बंदगी इताअत में बेहतरीन मददगार पाया है। तो जाहिर सी बात है, अगर ज़ौजा शौहर के लिए बंदगी परवरदिगार में इताअत परवरदिगार में बेहतरीन मददगार होगी, तो भी शौहर को किसी ज़ौजा या किसी की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं होती। और यकीनन जो कैफियत, जो सिफ़ात, जो खुसूसियत जनाब खदीजा जनाब फ़ातिमा के थे, यही जनाब खदीजा के थे। जो चूँकि जनाब फ़ातिमा में अगर ये सिफ़ात आए हैं तो माँ बाप से आते हैं। सुभान अल्लाह। ये जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत का नतीजा है कि मौला कायनात फरमाते हैं नेमल औन फी ताअतिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जिसकी बेटी का ये आलम होता है, उसकी माँ का क्या आलम होगा, कितनी बड़ी नेमल औन होगी, कितनी बड़ी मददगार होगी इताअत खुदा में। सुभान अल्लाह। लिहाजा जहाँ ऐसी ज़ौजा हो तो वहाँ उसकी वहाँ की मर्द की ज़िंदगी में किसी औरत की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा नबी करीम ने जब तक जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बहयात रहीं, कोई औरत नहीं आई। इसी तरह मौला कायनात की ज़िंदगी में, यानी औरत अगर मददगार साबित हो जाए शौहर और उसके मिशन और इलाही मिशन के लिए, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी उसके लिए भी है और शौहर के लिए भी है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इनसे जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से दर्स लेके अपनी ज़िंदगी और अज़वाजी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और पायदार बनाएंगे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही उम्दा आपने जवाब दिया। इसमें एक सवाल और पैदा हो गया था, उसका भी आपने एहसन तरीके से जवाब दिया। बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपका। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि फिर आप नाज़रीन किराम और जो है वो उनको एक नया पैगाम देने के लिए, एक नया मैसेज देने के लिए हमारे साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नाज़रीन किराम आप अपना ख्याल रखें और मैं आपसे विदा चाहता हूँ।